أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سورہ یاسین قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس کی تلاوت آج کی رات دنیا بھر کے صاحبان ایمان، مومنین اور مومنات اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے مرنے والوں کے لیے بھی، کہ موت کے مراحل کو آسان کر کے جنت تک پہنچانے میں مدد دینے والا یہ بہترین سورہ معصومین نے قرار دیا. دعائے کمیل، زیارت وارثہ اور سورہ یاسین. اور اس جملے کے ذریعے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ شب جمعہ آ گئی ہے، اور شب جمعہ کے حوالے سے تین چیزیں اکثر یاد دلانا پڑتی ہیں کہ یہ آج کی رات عام رات نہیں. آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ زمانے کے امام کو خاص طور پہ یاد کرنے کی رات ہے. اور یہ جو ابھی آیت کی میں نے تلاوت کی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت دنیا میں کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو عبادت کا ایک کنسپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک آدھ فرقہ تو ہے جس کا نام ہی فرقہ شیطانی، جو شیطان کو خدا سمجھ کر اس کے آگے پیشانی جھکاتے ہیں. لیکن ویسے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یہ قرآن نے لفظ عبادت کیوں استعمال کیا؟ جو 3 دن سے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس سے اس کا تعلق ہے، تبھی یہ آیت میں نے آج تلاوت کی، شیطان کی عبادت. لیکن ابھی ذرا سی آج کی رات شب جمعہ ہے، اس لیے ایک تمہید، اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ اپنی دشمنی کو اگر چھپا کے رکھے اور تم اس کے دھوکے میں آ جاؤ تو پھر سمجھ میں آ جاتا. اب ہمارے یہاں یو پی میں ایک محاورہ ہے جو شاید ہندوستان کے ماحول میں بیان کرنا مناسب بھی نہ ہو، کہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام، کہ اس سے اگر آپ دھوکے میں آ جائیں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، وہ کیسے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ تم اس کی بات کیوں مان رہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِ، اور دیکھو میری عبادت کرو. اچھا، اب اللہ نے یہاں پہ بہت اہم ایک اصول بتایا جو باب الحوائج ابی الفضل العباس کے اس خطبے میں بھی ہے جو کربلا سے پہلے آقا عباس نے خطبہ دیا. مجھے تو پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، لیکن میں اس سے پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. گوگل کے سرچ انجن میں جائیے، خطبہ اور حضرت عباس یا سرمن آف حضرت عباس، پورا خطبہ مل جائے گا. تو اس میں بھی آقا عباس نے کربلا جانے سے پہلے ایک اہم ترین اصول بتایا، وہ قرآن کی اس آیت میں میری عبادت کرو. تب کیوں تیری عبادت کریں؟ بھائی اس کے بہت سارے جواب ہیں. ایک تو مولا کا جواب ہے کہ میں جنت کے لالچ میں بھی تیری عبادت نہیں کر رہا، جہنم کے ڈر سے بھی تیری عبادت نہیں کر رہا. وجدتک مستحقا للعبادہ فعبدتک، اے خدا میں نے تجھے عبادت کا مستحق حقدار پایا ہے، عبادت تو صرف تیری ہوگی، اس لیے عبادت کر رہا ہوں. جنت ملے کہ نہ ملے، جہنم سے بچے آدمی کہ نہ بچے. ایک تو یہ جواب ہے. اور پھر قرآن کریم نے ایک جواب یہاں پہ یہ دیا، میری عبادت کرو، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا. اب یہ ان دونوں میں میری عبادت کرو اور ھذا صراط مستقیم، ان دونوں میں بہت گہرا ایک ریلیشن یا ربط یا کنیکشن ہے، لیکن آج کے لیے نہیں. تو شیطان کھلا دشمن. آج کی رات زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اور ابھی ہمارے نوجوان ساتھی کتنا اچھا استغاثہ بارگاہ امام میں پیش کر رہے ہیں. یہ استغاثہ کہلاتا ہے، امام کو بلانا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ امام کا آنا سب سے زیادہ خطرناک
شیطان کے لیے بنے گا۔ سب سے زیادہ جو اس دنیا میں، دنیا نہیں، یونیورس، کائنات میں، یہ تو حدیثوں میں ہے نا کہ اور بھی پلینٹ پر انسانی آبادی ہے یا اللہ کی اور صاحب عقل مخلوق ہے، مگر سب سے زیادہ جو پریشان ہے امام کے آنے سے وہ شیطان۔ اس لیے کہ آدم سے لے کے آج تک شیطان کو اللہ نے پروٹیکشن دیا، لیکن یہ کہہ کر دیا ہے کہ جب امام آ جائیں گے تو پھر تیری موت۔ میں واقعات کو نہیں پڑھ رہا، آیتیں نہیں پڑھ رہا، وقت معلوم کی تفسیر نہیں بیان کر رہا، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور اتنے پڑھے لکھے مجمع میں ضرورت بھی نہیں۔ کہا کہ اور کوئی نبی آتا رہے اور کوئی بھی وصی آتا رہے، تیرے خلاف لوگ کچھ بھی کرتے رہے، ایک اطمینان رکھنا، تجھے موت نہیں آنی۔ موت آئے گی جب وہ آخری حجت خدا ظاہر ہوگی، تو ظہور امام شیطان کے لیے پہلی بار موت کا اعلان۔ اس سے پہلے کسی نبی، کسی وصی، کسی امام، کسی ولی خدا، کسی حجت خدا کے دور میں شیطان کو یہ پریشانی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے وہ دعا جو مانگی تھی، کیا ہے خدا یہ نجومیوں کے حساب کتاب میں غلطی پیدا کر دے، یہ نجومی ستاروں کے ذریعے جو فیوچر آپ کو بتاتے ہیں، یہ شروع سے ہی ایک نان سینس علم نہیں تھا، پہلے ان کی ہر خبر یا پریڈکشن یا فورکاسٹ صحیح نکلتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے نمرود کو جو خبر دی نجومیوں نے کتنی 100% پرفیکٹ تھی، حضرت موسیٰ کی ولادت کے موقع پہ فرعون کو جو خبر دی کتنی پرفیکٹ تھی۔ وہ گئے، وہ مر گئے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ کے لشکر کو کامیابی ہوئی۔ اور اس کا ایک بہت ریزن بھی روایتوں میں کہ جو سورج پلٹانے کے معجزات ہیں، یہ سب سے پہلے تو موسیٰ کے زمانے میں پیش آئے، وہاں سے یہ سسٹم بگڑا ستاروں کا۔ خیر، اب یہ میں کہیں اور چلا گیا۔ بات کہنا یہ تھی کہ شیطان کو یقین، آدم آ جائے کہ نوح آ جائے کہ ابراہیم آ جائے کہ موسیٰ آ جائے کہ سلیمان آ جائے کہ داؤد آ جائے کہ رسول خدا آ جائے، نعوذ باللہ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا، مولا علی آ جائے، آقا حسین آ جائے، میری موت تو ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اس کا انداز ہی بالکل الگ ہے۔
آگے بڑھ بڑھ کے رسک لے لے کے ہم پہ حملے کرتا ہے کہ مجھے کوئی مار تو نہیں سکتا. ہاں زمانے کا امام آئے گا تو میری موت ہے. اب اسے یہ پتا ہے کہ میری موت امام زمانہ ہے, ان کو نہیں آنے دے گا. ہمیں فریاد کرنا پڑ رہی ہے. ابھی ہمارا یہ بچہ استغاثہ کر رہا تھا, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. ہم کو فریاد کرنا پڑ رہی, اور شیطان پورا زور لگا رہا کہ امام نہ آنے پائیں. ان کے آنے کا مطلب شیطان کی موت. اپنی موت کو کون قبول کرتا ہے؟ تو اب شیطان ڈیلے کرا رہا. اب جہاں تک اس بچے نے پڑھا, میں اس کے بعد کا جملہ کہہ رہا ہوں. فریاد تھی, ہماری بھی فریاد تھی. اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. ہم بھی یہ فریاد کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمارا ولی, سرپرست, گارجین, پروٹیکٹر غائب کیوں ہے؟ 30 دن رمضان میں یہ دعا پڑھی جاتی. لیکن یہ تو ہم نے کہا, ادھر سے جواب ملے گا اس لیے کہ تم امام کو ظاہر کرنا چاہ رہے اور شیطان امام کو روکنا چاہ رہا. وہ پورا زور لگا رہا ہے کہ امام نہ آنے پائیں. تو اب یہ شیطان کے کنٹرول میں ہے کہ امام کو روک دے. ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. وہ امام کے ماننے والوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ ان کو دیکھ کر پھر امام کہتے ہیں کہ ابھی نہیں آؤں گا. ہم میں وہ خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. امام صرف ہم کو دیکھ کے ظاہر ہوں گے. ہم تیار نہیں ہیں, انٹینشنلی نہیں, انٹینشنلی ہر مومن کہتا ہے امام آ جائے. لیکن لیک آف نالج اور اگنورنس, جو 3 دن سے بات ہو رہی تھی, الگ الگ مثالیں دی جا رہی تھی, اس کی وجہ سے کچھ ہمارے ایکشن ایسے ہوتے کہ امام نہیں آتے. باقی بات تو بہت لمبی ہوگی. آج مجھے امام کا صرف اس لیے ذکر کرنا تھا کہ ایک تو جو مجھ سے پہلے کلام پڑھا گیا وہ امام کے بارے میں, آج کی رات امام کے بارے میں, اور جو اصل میرا موضوع کہ شیطان کیا طریقہ اختیار کرتا. ورنہ تو کل کی رات شب عاشور, کل 9 محرم کا دن. 9 محرم کو عربی میں کہتے ہیں تاسوعہ. پرسوں ہے عاشورہ, کل ہے تاسوعہ. 9 سے نکلا. یوم حوصر فیہ الحسین, جس دن چاروں طرف سے حسین محاصرے میں آ گئے. تو کل کی جو رات آئے گی, پوری رات اور عاشورے کا پورا دن آپ امام زمانہ کو یاد کریں گے. یہی تو آپ کریں گے نا. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بصارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. شب عاشور اور پورا عاشور کا دن یہ دعا مانگنے کا حکم ہے. جب بھی ایک دوسرے سے ملو, اللہ ہمیں اور تمہیں لشکر امام میں شامل کرے تاکہ حسین کے خون کا انتقام لیا جائے. یہ دعا کا جملہ من الطالبین, ہم طلب کریں بسارے ہی خون حسین کا انتقام. تو یہ کل کی رات پورا دن پرسوں کا آپ امام کو یاد کریں گے. تو آج شب جمعہ بھی ذکر امام ضروری ہے, مگر اتنا کافی. مگر یہی بات کہ یہاں پر یہ سوال کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, جس آیت سے میں نے بات شروع کی. اب مولا کی ایک حدیث اور سن لیجئے, تاکہ پرسوں جب زیارت عاشورہ آپ پڑھیں گے اور اس میں قاتلان امام اور دشمنان امام کے نام بھی آئیں گے اور ان پہ لعنت بھی ہوگی, پورے خاندانوں کا تذکرہ ہوگا. تو یہ حدیث اسی زیارت عاشورہ کے کنیکشن میں ہے, لیکن آج اس لیے پڑھ رہا ہوں, عاشورے کے دن نہیں پڑھ رہا ہوں آج, اس لیے کہ جو میرا اصل موضوع ہے یہ اس کا حصہ. اور وہ یہ کہ ایک بار کسی نے, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں حدیثوں کو, ٹائم نہیں, مولا سے پوچھا کہ مولا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے دشمن ہیں ان سب سے ریونج اور بدلہ میرا بیٹا لے گا. سارے مظالم تو علی کے زمانے میں شروع ہو گئے نا. عاشورہ تو عاشورہ ہے, لیکن سوچیے آپ, کیا عاشورے سے کم ہے پہلو زہرا پہ کوڑا پڑنا؟ کیا عاشورے سے کم ہے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹنا؟ کیا عاشورے سے کم ہے ماں کے پیٹ میں محسن کا شہید ہونا؟ تو اب یہ مظالم تو شروع ہو گئے. اور ہمارے اردو میں کہاوت ہے, ایک کہاوت ہے, وہ بھی نہیں ہے. کہاوت ہمارے ہاں یہ
مجبوری کا نام صبر. بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں مجبوری میں. مولا کے ہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں. صاحب ذوالفقار ہے, صاحب لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, فاتح خیبر ہے, فاتح بدر و احد ہے, ضربت علی افضل من عبادت الثقلین ہے, برز الایمان و کلہ الی الکفر کلہ ہی ہے. مجبوری نہیں ہے. مولا آپ صبر کر رہے ہیں. اردو میں کہتے ہیں کہ مجبوری کا نام صبر. آپ مجبور ہو گئے تو آپ نے صبر کر لیا. مولا تو مجبور بھی نہیں ہے, اور اتنے بڑے بڑے ظلم جو کربلا کے ظلم سے زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں. بعض جملے توہین والے بن جائیں گے, اس لیے میں مثال نہیں دے رہا ہوں. لیکن کربلا کے ظلم سے, جیسے مثلا اگر میں کہہ دوں زینب کبریٰ کے پہلو کے کوڑے سے زیادہ ظلم ہوگا زہرا کے پہلو پہ کوڑا, ذرا توہین والا جملہ, چاہے بات صحیح بھی ہو تو میں یہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں. تو کربلا کے ظلم سے بڑے ظلم, اور آپ طاقت بھی رکھتے ہیں, تو پھر کس بات پہ صبر کر رہے ہیں؟ کا اس لیے کہ اللہ نے ہمارے تمام دشمنوں سے انتقام ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا, وہ آ کے انتقام لے گا. اور یہ مولا سے بات شروع ہوئی. بعد میں ہر امام نے اسی بات کو اس وقت ریپیٹ کیا جب اس امام کے زمانے میں پوچھا گیا. ذرا سا میں آج فاسٹ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا میرے پاس, باتیں بہت ساری. تو ہر امام سے پوچھا گیا مولا آپ اس ظلم پہ خاموش کیوں رہے, کا انتقام وہ لے گا. تو اب لوگوں کے ذہن میں خیال آیا وہ آنے والا کس کس سے انتقام لے گا. علی کے اتنے سارے دشمن, معصومین کے دشمن. سوال کیا کسی نے کہ مولا تو آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اب ہمارے یہاں بھی اگر کوئی سوال کرے کہ زیارت عاشورہ میں آپ اتنی لعنتیں بھیجیں گے, مگر ان میں سب سے بڑا کون ہے جو لعنت کے سب سے پہلے حقدار ہے, تو شاید آپ کہیں کہ جو سیکوینس ہے اس سے ہٹ کے لعنت کی سیکوینس الگ ہوتی ہے. لیکن میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں. مولا سب سے بڑا دشمن, مولا نے کہا سب سے بڑا دشمن ہے جہالت. یہ کیا چیز ہے؟ لیک آف نالج, اگنورنس. یہ بنو امیہ, یہ یزید, یہ شیمر, یہ معاویہ حاکم شام, یہ اس سے پہلے والے, یہ اس کے بعد والے, ان سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کی جہالت, لیک آف نالج. اہل بیت کی معرفت نہیں, انہیں پتہ نہیں کہ اہل بیت کون. اور ظالم حکمرانوں نے مسلمانوں کو اسی حالت میں رکھنا چاہا. اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو نہ بنو امیہ میں ہمت تھی, نہ بنو عباس میں ہمت تھی, نہ ان سے پہلے والوں میں کہ ہم پہ ظلم کرتے. دیکھیے کربلا کے بعد اویئرنیس آئی. سلیمان ابن سرد نے جہاد کیا, مختار نے جہاد کیا, زید شہید نے جہاد کیا. کہا کہ یہ جہالت, کربلا کا ایک مقصد ہے اویئرنیس پیدا کرنا کا جہالت. یہی قرآن کی اس آیت کا میسج جو امام زمانہ کے حوالے سے بھی میں نے پڑھی, اور جو اصل موضوع شیطان تمہیں بہکائے گا, تو جو 3 دن پہلے کی بات آئی تھی, آخری جملہ اس کو ریپیٹ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کہا کہ شیطان جب کسی مومن کو کسی طرح سے مس گائیڈ نہیں کر پاتا ہے تو پھر وہ اس کی جہالت اور لا علمی سے فائدہ پہنچاتا. بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. آج کا دوسرا موضوع کیا ہے؟ آج کا دوسرا موضوع ہے موت کو یاد کرنا. تو اب یہ موت کے حوالے سے بھی وصیت تیار نہیں ہو رہی, نتیجے میں بڑے بڑے گناہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. یا وصیت کے علاوہ بھی مرنے والے کی میراث کی تقسیم کتنا بڑا مسئلہ. ایک سینٹ ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہیے. یہاں پہ گناہ کی نیت سے نہیں, اور کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا, لیکن گناہ ہو رہا ہے لا علمی کی وجہ سے. ابھی کل یہاں دیکھیے, میں مجلس میں لیٹ نہیں آ رہا ہوں, میں بہت پہلے 1 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے امام بارگاہ کے حدود میں آ جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ بڑی راتیں ہیں, مرثیے زیادہ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آج مولانا لیٹ ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کہیں بات ہو رہی تھی اسی پریمیسز کے اندر کہ نابالغ بچہ ہے, نیو بورن بیبی ہے, اس کو گفٹ ملے ہیں, والدین نے تقسیم کر دی. بھئی بہت سارے ہو گئے, ایک بھائی کے بیٹے کو دے دو, ایک بہن کے بیٹے کو. یہ حرام اور گناہ. اور یہی اگر مسئلہ پتہ چل جائے تو بالکل جائز ہے. بالکل جیسے کل میں نے مثال دی, ایک جملہ شوہر بیوی سے کہہ دے گناہ کبیرہ, بہت بڑا گناہ, جائز ہو جائے گا, گناہ نہیں رہے گا, جائز عمل ہوگا. یہ شیطان
آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو شیطان جب ہمیں کوئی اور گناہ کے ذریعے سے نہیں بہکا پاتا ہے تو یہاں فائدہ اٹھاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہ ہم سے ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو دشمن امام بناتا. مال حرام پیٹ میں جانا، حرام کی نیت سے ہم نہیں کھاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی حرام ہو رہا. اب اس کی کچھ مثالیں آئیں گی، لیکن یہ لا علمی کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آدمی اپنے مغز سے دین کو سمجھتا. دین ہے کامل، تمہارا مغز ہے انکمپلیٹ، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اپنے مغز سے سمجھو گے تو وہی جاہل بدو عربی کا واقعہ بنے گا کہ نماز توڑ کے بھاگو گے. وہ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ نماز توڑ کے بھاگ گیا. عربی اسے کہتے ہیں جو جنگل میں رہتا ہے، مہینے میں ایک بار ضروری چیزیں خریدنے شہر میں آتا ہے، پھر جنگل میں اکیلا، ایک اونٹ، وہی اس کی ساری زندگی. وہ آ گیا، نماز کا وقت تھا، مسجد چلا گیا. امام جماعت نے سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ 2 پاروں سے بھی زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا اس کے اندر. 1 گھنٹے سے زیادہ. اس کو کیا پتا تھا کہ نماز کا مطلب پھنس جاؤں گا میں، پہلو بدل رہا تھا، یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی دیر میں ختم ہونے والا ہے سورہ بقرہ. وہ حافظ قرآن تو ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بک کے ذریعے سے دعائیں پڑھی جاتی تھیں، اگر کوئی لمبی دعا مولانا نے شروع کر دی تو لوگ پیج الٹ کے دیکھتے تھے کہ کتنے پیج باقی ہیں. اب یہ تو آج کل سلائٹ ولائٹ آ جاتی ہے، کتابیں بھی ختم ہو رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کو کیا معلوم، اب ختم، اور 1.5 گھنٹہ لگ گیا نماز میں. خیر نماز پڑھ کے گیا، اگلے مہینے پھر شاپنگ کے لیے آیا. اسی مسجد میں گیا تو ان امام صاحب نے سورہ فیل شروع کر دی. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اچھا وہ سورہ فیل اتنا منا سا سورہ، اتنا منا سا، 4 یا 5 آیتیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. بہت چھوٹا سا سورہ. اس کو کیا معلوم، اپنے مغز سے سوچا گائے کا سورہ تو اتنا بڑا تھا، تو ہاتھی کا سورہ تو اتنا بڑا ہوگا، رات تک کہیں کھڑا رہنا پڑے گا، نماز توڑ کے بھاگا. آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اپنے مغز سے سمجھ رہا ہے اسلام کو کہ اگر گائے کا سورہ بڑا ہے تو ہاتھی کا بڑا ہونا چاہیے، جبکہ یہاں الٹا معاملہ. بھئی یہ اسلام ہے. اب یہ تو بہت جوک والی مثال ہے، میں سیریس مسئلہ بتا دوں. اور سیریس مسئلہ بھی جوک بن جاتا ہے. جب آپ حج کرنے جاتے ہیں نا، آج کچھ حج عمرے کی 1-2 بات نکلے گی، تو جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی. ان میں سے ایک چیز ہے آئینہ دیکھنا، میرر. احرام کی حالت میں میرر نہیں دیکھ سکتے ہیں. مسائل کو تھوڑی بتا رہا ہوں کہ پوری تفصیل میں جاؤں. ان جنرل مسئلہ کے احرام کی 25 حرام چیزوں میں ایک میرر، اور یہ مرد اور عورت دونوں پر حرام، کیونکہ کچھ حرام چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے جائز ہیں، مردوں کے لیے حرام. سلے ہوئے کپڑے اور بند گاڑی. کچھ چیزیں عورتوں پہ حرام ہیں، مردوں کے لیے جائز ہیں، جیسے ہاتھوں میں گلوز پہننا. آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا گلو ہو وہ حرام ہے، مرد کے لیے جائز ہے، مگر یہ میرر سب کے لیے حرام ہے. دل تو بہت چاہتا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح احرام پہن کے کیسے لگ رہے ہیں. یہ ایک یونیک قسم کا ڈریس ہے نا، آج تک زندگی میں نہیں پہنا، حرام. پھر کب میرر کی پرمیشن ملے گی؟ جب مینا کے میدان میں آپ اپنا سر شیو کریں گے اور گنجے ہو جائیں گے. کہا اب دیکھ سکتے ہو. اب تو دیکھنے کو دل نہ چاہے، اپنا سر دیکھ کے خود ہنسی آ جائے. گنجے ہونے کے بعد کون آدمی اچھا لگتا؟ حج کے قافلے لے کے جاتا ہوں، خواتین کمپلین کرتی ہیں، مولانا دیکھیے وہ فلاں نامحرم، ایک دم اس نے روک کے باتیں شروع کر دی، بھگائیے اسے. پتہ چلا وہ انہی کا شوہر تھا، مگر چونکہ وہ گنجا ہو چکا تھا نا تو بیوی نہیں پہچان پا رہی ہے کہ یہ کون ہے. تو اب جب اپنے آپ کو دیکھنے کا دل نہ چاہے تو اسلام نے کہا اٹھاؤ میرر اور جتنی بار دیکھنا ہے اپنے آپ کو دیکھو. اور جب دل چاہ رہا ہے کہ احرام میں کتنے سوبر لگ رہے ہیں، کہا اب یہ میرر دیکھنا حرام ہو چکا. اسی کا نام اسلام ہے. جو خدا کہہ دے، جس وقت کہہ دے، اسی کو ماننا. برا لگے تو ماننا ہے، اچھا لگے تو ماننا. تو اب یہ کہ اپنے مقصد سے اسلام نہ سمجھے. کسی نے کہا مولانا یہ تو بالکل کامن سینس کے خلاف. اس وقت تو حرام کر دیا جب اجازت دینا چاہیے تھی، اور ابھی اجازت دے دی جب حرام کرنا چاہیے تھا. نہیں،
اپنے انکمپلیٹ دماغ سے اسلام کو نہ سمجھیں، ورنہ سورہ بقرہ کو آپ چھوٹا سمجھیں گے، سورہ فیل کو بڑا سمجھیں گے، جو اسلام بتایا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ لیک آف نالج کی وجہ سے۔ اور اسی کی ایک مثال کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج بھی تفصیل کا تو وقت نہیں، کتنا 11 بج گئے ہیں، ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی ایک طرح سے، تو بہت جلدی بات، عمرہ اور حج، جتنی بات یہ مثال میں نے جان بوجھ کے دی صرف یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے۔ عمرہ کرنا زیادہ ڈینجرس چیز ہے حج کے مقابلے۔ اچھا بہت بڑی عبادتیں، بہت ثواب ہے، ڈینجرس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو روک رہا ہوں، میں آپ کو کیئرفل کرنے کی تاکید کر رہا ہوں کہ کیئرلیس بن کے نہ جائے۔ اب کس کانٹیکس میں نے یہ بات کہی؟ عمرہ ہو کہ حج، مرد ہو کہ عورت، احرام پہنے بغیر نہ عمرہ ہوگا نہ حج، ٹھیک ہے؟ عورت کا احرام ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مرد کا احرام ڈیفرنٹ، لیکن احرام۔ جیسے ہی آپ کو احرام پہنتے ہیں آپ پہ اراؤنڈ 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایگزیکٹ فیگر تو نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ مراجع کا اختلاف، کچھ چیزیں ہیں ایک مرجع حرام کہتا ہے احرام میں، کچھ دوسرا مرجع کہتا ہے جائز، تو ایک ایسٹیمیٹڈ 25 چیزیں حرام ہو گئی۔ یہ کب حلال ہوں گی؟ جب آپ کا عمرہ مکمل ہوگا، جب آپ کا حج مکمل ہوگا۔ یہ بھی بہت ٹیکنیکل بات، اتنے ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جا رہا ہوں، ان شارٹ حج ہو گیا کمپلیٹ، احرام اتر گیا، چیزیں دوبارہ حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں۔ کچھ چیزیں تو ویسے ہی حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، لیکن جو احرام کی وجہ، عمرے میں کب حلال ہوں گی؟ جب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آئیے ایک مسئلہ جو میں نے ایک اور مثال دی تھی کہ نیل پالش پہ اونٹ کیسے واجب ہوتا ہے، تو ایک اور مسئلہ سنی۔ حج کا احرام آپ نے پہن لیا اور شروع کیا حج، غلط کر دیا، اس میں یا طواف میں غلطی ہو گئی، یا طواف کی نماز میں غلطی ہو گئی، یا صفا مروہ کی سعی میں غلطی ہو گئی۔ جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں، اللہ تو ہر ایک کو لے جائے، ان کے لیے ذرا ڈرائی نہ بنے، میں بہت جلدی بات مکمل کرتا ہوں۔ حج میں آپ نے کوئی غلطی کر دی تو اب آپ کا احرام نہیں اترے گا۔ احرام وہ لباس ہے جو پہنا اپنی مرضی سے جاتا، اتارا اس وقت جاتا جب اللہ کہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا میرا موڈ چینج ہو گیا، میں احرام اتار کے پینٹ شرٹ پہن کے آ رہا ہوں، اگلے سال واپس آؤں گا، یہ نہیں چلتا ہے حج میں۔ نماز میں ہو جاتا، نماز آپ نے شروع کی، چاہے واجب نماز کیوں نہ ہو، آپ نے کہا نہیں دل نہیں چاہ رہا، توڑ کے چلے گئے، گناہگار ہوں گے مگر نماز ٹوٹ جائے گی۔ رمضان کے روزے میں بھی آپ نے کہا نہیں بھائی نہیں رکھا جا رہا روزہ، میں پی لیتا ہوں پانی، گناہ ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حج نہیں ہے، حج اگر آپ نے توڑنا بھی چاہا ایک بار شروع کر دیا ٹوٹے گا نہیں، یعنی وہ چیزیں حرام ہیں جب تک کہ صحیح حج نہ کرو۔ البتہ اگر وہ مہینہ ہی ختم ہو گیا، ذی الحجہ کا جس میں حج ہوتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، تو بہرحال آپ کا پھر وہ احرام ٹوٹ گیا، آپ فارغ ہو گئے، گناہگار ہوئے، حج انکمپلیٹ رہا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن احرام ختم ہو گئے، آپ نارمل ہو گئے۔ عمرے میں چونکہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، عمرے میں اگر آپ نے احرام پہن لیا اور صحیح طریقے سے عمرہ کمپلیٹ نہیں کیا تو وہ احرام آپ پر باقی ہے۔ چاہے آپ یہ سمجھے کہ میں نے بال کاٹ لیے، احرام اتر گیا، آپ کے سمجھنے سے کوئی تھوڑی اترے گا، وہ چل رہا ہے، کب تک واپس اٹلانٹا آ گئے وہ احرام چل رہا، یعنی وہ چیزیں حرام۔ آپ نے اپنے نارمل ڈریس کو پہن لیا، چیزیں حرام، یہاں بھی آئینہ دیکھنا حرام، یہاں بھی خوشبو لگانا حرام، یہاں بھی بند گاڑی میں مرد کے لیے سفر حرام، چل رہا، کب تک؟ مرتے دم تک۔ ایک بار عمرے کا احرام پہن لیا، جب تک کہ صحیح عمرہ نہیں کریں گے یہ احرام نہیں ختم ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، وہ حرام چیزیں دوبارہ حلال نہیں ہوں گی۔ یعنی آپ جو میں نے جملے کہے اس کو پھر ریپیٹ کر دوں، یہاں تک کہ آپ کا اچھا جتنا بھی گناہ ہو جائے، پینلٹی ہو جائے، سب کے لیے میں تیار ہوں، احرام ٹوٹ جائے، قبر تک چلے گا، کب؟ مرتے دم تک۔ حج میں ایسا نہیں، حج میں ٹائم پیریڈ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں اگر آپ نے صحیح حج مکمل نہ کیا تو گناہگار ہوں گے، جان بوجھ کے اگر یہ غلطی کی، یا لاپرواہی سے تو گناہگار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، مگر احرام ختم ہو جائے گا۔ ہاں 20 دن تک کنٹینیو رہے گا، نماز میں تو نہیں،
واجب نماز پڑھتے پڑھتے ابھی آپ نے توڑی، اسی سیکنڈ ٹوٹ جائے. روزے میں ایسا نہیں ہے، واجب روزے میں آپ نے اسی وقت پانی پیا ٹوٹ جائے. حج میں کم از کم 20 دن احرام چلے گا، لیکن چلے 20 دن کے بعد صحیح. گناہگار ہوئے لیکن اتر گیا. عمرہ نہیں. زندگی بھر آئینہ دیکھنا حرام، زندگی بھر خوشبو کا استعمال حرام، زندگی بھر بال توڑنا حرام، زندگی بھر زینت کرنا حرام، زندگی بھر وہ 25 چیزیں حرام. تو یہ زیادہ آدمی کو سیریس، کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے عمرہ. ایسا نہیں ہے کہ بہت زحمت ہو تو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. لاپرواہی، لا علمی، لیک آف نالج. مگر دیکھیں یہاں حج سے زیادہ مشکل چیز عمرہ. اور ہمارے یہاں لوگ حج میں بغیر کسی عالم کے نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو مسائل سیکھ کے جائیں گے. عمرے میں بہت لاپرواہی سے چلے جاتے ہیں. اور آج کل تو اتنا زیادہ نیا کنسٹرکشن ہو رہا ہے مکے مدینے میں کہ نئے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں. ہر سال نیا اپڈیٹ چاہیے ہوتا ہے مرجع سے. اب جیسے عمرہ کیسے غلط ہوتا ہے، ایک مثال، رمضان میں بہت رش ہوتا، صحیح ہماری فقہ کے اعتبار سے صرف گراؤنڈ فلور پہ ہو سکتی ہے یا انڈر گراؤنڈ، فرسٹ فلور پہ نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے وہ صحیح کر لی اس کا عمرہ انکمپلیٹ. غلط بھی نہیں ہوا، غلط ہوتا تو ٹھیک ہے ٹوٹ گیا آ جاؤ گھر، وہ چیزیں اب تک اس پر حرام. اگر اس مجمع میں کسی نے، کراچی میں تو جب بھی یہ مثال دیتا ہوں مجمع میں 5 آدمی مل جاتے کہ جی وہ ہم رمضان میں گئے تھے، رش بہت تھا، ہم فرسٹ فلور پہ جا کے صحیح کر لی. میں نے کہا اب تک احرام چل رہا. فوراً گھر جائیے، چادریں پہنے، بلکہ گھر بھی نہ جائیے، اگر امام باڑے میں کہیں پہ مل جائے چادر وادر تو پہن لیجیے. اور وہ ساری چیزیں حرام. کب تک حرام ہے؟ یا عمرہ کمپلیٹ کرے یا قبر. اور جیسا میں نے کہا صحیح بہت اونچی کی جا رہی، 7 اسٹوری. شیطانوں کو کنکر مارنے کی جگہ کتنی بڑی کر دی گئی. طواف، وہ جو صحن ہے اس کے اوپر پل بنایا، پہلا فلور، دوسرا فلور. اب ڈیٹ ہونا پڑتا. یہ بھی نہیں کرے گا ہاں 5 سال پہلے عمرہ کیا تھا، ہم کو اچھی طرح مسئلے پتہ. آپ جائیں گے ایک نیا مکہ آپ کے سامنے ہوگا. اور ایوری ایئر مراجع بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے مقلدوں کو. لیکن اگر مقلد مسئلہ سننے ہی کو تیار نہ ہو تو اب یہ اپنے مقصد سے دیکھیں تو دماغ میں آئے گا عمرہ مستحب ہے، حج واجب. حج زیادہ مشکل ہونا چاہیے عمرے سے. فزیکلی حج میں زیادہ زحمت ہے، لیکن بات ہو رہی ہے اس ایک خاص ٹیکنیکل مسئلے. اور جب ہم نے ایک مثال صرف یہ سمجھانے کے لیے دی کہ لیک آف نالج کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے بلنڈر کر کے لوگ آتے ہیں. یعنی گئے تھے ثواب لینے. عمرہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ ثواب. حج کیوں کرتے ہیں؟ ثواب. حکم خدا کی تعمیل، گناہ کبیرہ سے بچیں، حج واجب ہو گیا اور نہیں کیا تو یہ یہودی مرے یا عیسائی. رسول کی حدیث. اور معلوم ہوا کہ بجائے ثواب کے حج زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیتا. بجائے اس کے کہ زندگی بھر کے گناہ دھلیں، بجائے اس کے کہ ثواب ملے، بجائے اس کے کہ اللہ راضی. ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ رعایت دے کیونکہ یہ انٹینشنلی آدمی غلطی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال غلطی تو غلطی. اب اپنے ذہن سے سوچا عمرہ چھوٹا لگا حج بڑا لگا. اور جیسا کہ میں نے کہا مسلسل اس میں اپڈیٹ ہو رہا. جیسے ابھی طواف کے لیے برج بنا دیا، کتنی آسانی ہو گئی ہے اس برج سے طواف کرنے. اور 2 بنائیں، اوپر والے برج سے طواف غلط ہے، نیچے والے برج سے صحیح ہے، مگر ایک ٹیکنیکل مسئلے کے ساتھ. بس اس سے زیادہ نہیں. آج کی رات بہت سارے اپنے موضوعات. لیکن جب کبھی آپ حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے تو مکہ اور مدینہ تو آپ ضرور جائیں گے. اب باقی اور جگہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ جائیں کہ نہ جائیں. جدہ شہر ہے، وادی جن ہے، بہت ساری جگہیں، بدر کا میدان ہے. لیکن مکہ مدینہ تو ہر حاجی ہر عمرہ والا جاتا ہے. مکے اور مدینے بہت سارے میسیجز ہیں. ایک میسیج ایسا جو آج کی مجلس میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس سے وہ جو میرا اپنا موضوع ہے لیک آف نالج، کیا غلطی کرتا ہے، کیا آدمی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے، وہ بھی آگے بڑھے گا. اور ساتھ میں آج جناب عباس کی حاضری کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم میسج مل جائے گی. مکہ آپ جائیں گے، مکہ وہاں پہ آپ میں سے جو نہیں بھی گئے ہیں تو تصویر دیکھ لیجئے گا. لائیو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اوپر بھی طواف آتا.
خانہ کعبہ میں کعبے کے بالکل برابر ایک سیمی سرکولر یو شیپ کی دیوار بنی اور اس کے بالکل اوپر وہ گولڈن ڈرینیج پائپ ہے جس سے بارش کا پانی کعبے کی چھت سے زمین پہ آتا، وہ یو شیپ گولڈن ڈرینیج پائپ کے بالکل سامنے، اور اس کی ہائٹ انسان کی ہائٹ سے تھوڑا زیادہ ہی ہے، اس کے برابر وہ جو ایک سیمی سرکولر وال ہے جو ہجر اسماعیل کہلاتی ہے، اور یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے اور صحیح بھی ہے کہ اولاد کے لیے وہاں پہ جا کے دعا مانگو. اس کے اندر جناب حاجرہ کی قبر ہے اور جناب اسماعیل کی قبر ہے، دو قبریں. حاجرہ وہ ماں ہے جس نے اولاد کے لیے ایسی دعا مانگی کہ قیامت تک زمزم بنا. حاجرہ کو اپنے اسماعیل کے لیے زمزم مل گیا، رباب کو اپنے اصغر کے لیے پانی نہیں ملا. آج یوم العطش ہے، بچی اور بچیاں کربلا کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے آپ کے سامنے بھی آئیں گے یہ بچے. حاجرہ کو اپنے اسماعیل کے لیے پانی مل گیا، رباب کو نہ ملا، لیکن حاجرہ کو جو پانی ملا. تو اولاد کے لیے کوئی دعا حضرت حاجرہ کے قبر پہ کھڑے ہو کے مانگی جائے، بہت اہم ہے. اسی لیے جب سے یہ بات فیمس ہوئی ہے وہاں پہ جگہ نہیں ملتی. اب وہ جو سیمی سرکولر وال، اس کے بارے میں بہت سارے علماء کا یہ کہنا، اہل سنت برادران کے یہاں تو 100% کنفرم. ہمارے ہاں ہسٹری میں اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء ہمارے بھی یہی کہتے ہیں کہ ایکچول خانہ کعبہ کا یہ پارٹ ہے. خانہ کعبہ یہاں تک تھا جو آج آپ کو نظر آ رہا. خانہ کعبہ اتنا نہیں ہے، یہ جو گول دیوار یا سیمی سرکولر وال ہے یہاں تک کعبہ تھا. اور ایک جملہ موضوع سے ہٹ کر، مگر آج رات کی وجہ سے بس خالی ایک جملہ، ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام امام کریں گے کعبے کو دوبارہ ڈیمولش کریں گے اور دوبارہ بنائیں گے اپنے دادا ابراہیم کے نقشے پر. یعنی آج کا کعبہ ابراہیم جیسا نہیں، چینجز ہیں. بس اب چھوڑ دیجئے، اگر ادھر میں گیا تو ایک اشرا بھی کم ہے. مگر ون آف دا چینج یہ ہے کہ دیوار کعبہ کو جہاں گولڈن ڈرینیج پائپ میزاب رحمت ہے اسے توڑ کر یہ گول دیوار کو کعبے میں ملایا جائے. ایک یہ آپ کو مکے میں آنکھوں کے سامنے یہ چیز نظر آئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ پارٹ آف دا کعبہ ہے تو کعبے سے باہر کیوں چلا گیا؟ تو کیوں آؤٹ سائڈ کعبہ کیسے گیا یہ؟ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بارش ہوئی تھی مکے میں حضرت ابو طالب کے زمانے میں تو پورا کعبہ ٹوٹ گیا. اب دوبارہ بنانا، کئی بار کعبہ بنا، لیکن اب جو دوبارہ بنا رہے ہیں تو کعبے کی دیوار رک نہیں رہی، بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، بنتی ہے ٹوٹ جاتی. جیسے یاجوج و ماجوج ایک قوم ہے، کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو دیوار ہے روزانہ وہ اس دیوار میں ہول کرتے ہیں، رات ہو جاتی ہے واپس گھر جاتے ہیں، اگلی صبح کو آتے ہیں دیوار پھر دوبارہ کمپلیٹ، پھر انہوں نے محنت شروع کی. بہت سارے مومن بھی اسی طرح سے عبادتیں کرتے ہیں، پر روزانہ اسکریچ سے ہر کام شروع کرتے ہیں. خیر، تو اب بات یہ ہے کہ کعبے کی دیوار، بہت شارٹ کر رہا ہوں، 40 منٹ کا یہ واقعہ ہے، 4 منٹ میں بیان کرنا. اور جو لوگ حج یا عمرے پہ مکہ ہو کے آئیں وہ تو مزہ لے رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد الحرام، کعبے کا صحن، کعبے کی دیوار، یہ گول دیوار، وہ گولڈن ڈرینیج پائپ، وہ سارے مناظر آ رہے ہوں گے. اور جو نہیں گئے ہیں تو ان سے میں ایک چیز کہتا ہوں، مجلس کی وجہ سے، اس ممبر کی وجہ سے میں نے ساری دنیا دیکھ لی. آپ حضرات مالی اعتبار سے کتنے اسٹرانگ، وہ دنیا آپ نے نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی. نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، ایسٹ میں آکلینڈ سے لے کے ویسٹ میں تو ایل اے اور سیاٹل اور سین ہوزے تک، ایک سے ایک جگہ دیکھی. اتنا خوبصورت، اتنا اٹریکٹیو، اتنا حسین منظر آج تک نظر نہیں آیا جتنا رات کے وقت صحن میں بیٹھ کے کعبے کو دیکھنے کا منظر. ایک عجیب مزہ آتا ہے. کیا سوئٹزرلینڈ کئی بار گیا ہوں، اور کیا ڈزنی لینڈ کئی مرتبہ گیا. وہ جو منظر ہے، ایسا انسان انر سے اسپریچولی ایک ایسا پلیجر مل رہا ہوتا. تو جو نہیں گئے وہ ارادہ کریں، جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں. وہ جو گول دیوار، کعبہ کہ کعبہ ٹوٹ گئے،
بارش کی وجہ سے دوبارہ بنا رہے ہیں. اب وہ ود ان آورس تو نہیں بنے گا نا, کئی دن لگیں گے. یہ لوگ پورا دن کام کرتے ہیں, شام کو دیوار کی ہائٹ ہوئی, چلے گئے گھر, اگلی مارننگ کو آئے پھر دیوار گری ہوئی. گھبرا گئے عرب کے کافر. ان کا ریونیو کا بہت بڑا سورس کعبہ تھا. لوگ حج اور عمرے پہ آتے تھے تو ان کو پیسے اور فیس ملتی تھی. اگر کعبہ ہی ختم ہو گیا تو ہمیں کون لفٹ کرائے گا؟ سورہ فیل جو آج آپ نے جوک میں نام سنا, اس کے بعد والا سورہ, لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کے سارے بزنس کاروانز کو پروٹیکشن ملتا تھا اس لیے کہ یہ لوگ کعبے کی حفاظت کرتے ہیں. خیر, تو پریشان ہوئے, حضرت ابو طالب کے پاس آئے, کہا کہ تم نے یہ جو کعبے کو دوبارہ بنانا پلان کیا تو پہلے فنڈز لیے ہوں گے, ہر کام میں فنڈز تو ضروری. اسلام بھی شروع ہوا تو پہلے حضرت خدیجہ کی دولت چاہیے تھی, بعد میں اسلام آگے بڑھا تو فنڈز تو جمع کیے ہوں گے. کہا کہ ہاں جمع کیے. کہا یہ سارا مال حلال ہے کہ اس میں حرام بھی ہے؟ بڑے بڑے ڈونیشن دینے والوں کی میجورٹی کے پاس حرام ہوتا ہے, سب نہیں, لیکن حرام. کہا کہ اے ابو طالب, بھئی اب بزنس کرتے ہیں, حلال بھی ہے حرام بھی. اور عرب کے لوگ تو ڈاکے ڈالتے تھے. ڈاکہ مال حلال ہے کہ مال حرام ہے؟ مال حرام. حرام بزنس کرتے تھے. اس زمانے کے جو ڈیری کوئن ہو گئے اس کے اندر شراب اور سور ہی بکتا تھا اور کچھ تھا ہی نہیں. جو بھی ہوگا اس زمانے میں کچھ تو ہوں گے نا, ہیومن نیچر تو ایک جیسی. حرام. کہا کہ اللہ اپنے گھر کو مال حرام سے نہیں دیکھ سکتا, اس میں سے حرام پیسے اٹھا لو, جتنا بچ جائے اس سے کعبہ بناؤ. اب مال حرام اٹھا لیا تو حلال کم ہو گئے, پورا کعبہ نہیں بن سکتا. تو کہا جتنا ہے اتنا تو بنا لو. جب پورے فنڈز نہ ہو تو اسٹیجز کے اندر اور فیزز میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا. حلال پیسے سے اتنا کعبہ بنا جتنا آج ہے. اور باقی انہوں نے روپ یا رسی لگا دی کہ یہاں تک کعبہ تھا تاکہ ہم بھولے نہیں, اور بعد میں جب پیسے آئیں گے اس کو بنا لیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پیسے آنے سے پہلے اسلام آ گیا. پیغمبر نے اعلان رسالت کیا, قریش کے عربوں کے سارے فنڈ اب پیغمبر کے اگینسٹ جانے لگے. اب کعبہ اسی طرح رہ گئے. اللہ نے کیا میسج دیا؟ میرا گھر خانہ کعبہ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ انکمپلیٹ رہ جائے, یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر حرام پیسے کا ایک سینٹ بھی استعمال کیا جائے. ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہیں مال حرام سے, ہمارے یہاں امام باڑے بنتے ہیں مال حرام سے, ہمارے یہاں یتیم خانے اور اسپتال بنتے ہیں مال حرام سے, ہمارے یہاں مجلس میں نظر و نیاز ہوتی ہے, اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مال حرام دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جگہ, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میجورٹی میں, لیکن یہ تو کہہ رہا ہوں کہ بہرحال خاصی تعداد پیسے والے کو اپنے انر کو مطمئن کرنا. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, سورہ دہر کا نیبر سورہ قیامت. چاہے آدمی لوگوں کے سامنے کتنے ہی ایکسکیوز کرے, دل سے جانتا ہے یہ حرام. اب اس کو انر کو سیٹسفیکشن کرنا ہے, حرام کماؤ مسجد میں دے دو تو اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے. حرام کماؤ نظر و نیاز میں دے دو, بہت شاندار, اگر نیاز ہو گئی تو امام حسین ہمارا گناہ معاف کرا دیں. مال حرام نہیں چاہیے اہل بیت کو, وہ تطہیرہ ہیں, طہارت ہے. طہارت خالی جسمانی طہارت کا نام نہیں ہے, مال بھی حلال ہونا چاہیے. نہیں چاہیے حرام مال سے کسی قسم کی دین کی مدد. یہ آپ نے مکے میں دیکھا. آپ جائیں گے, امپاسبل ہے کہ آپ یہ دیوار نہیں دیکھیں, ہجر اسماعیل. اور فقہی اعتبار سے بھی اس کا ذکر کہ طواف میں اس کو بھی انکلوڈ کرنا ہے. مدینے گئے, ہاں مدینے میں ہو سکتا ہے کہ سب آدمی آپ کو ہسٹری نہ بتائیں, لیکن ایک ہسٹری ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ نے مسجد النبوی بنائی اور ڈے بائی ڈے کراؤڈ بڑھتا گیا, تو اب اس موقع پہ شیطان, اصل آیت شیطان والی, الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, یہ شیطان کے مختلف ٹرکس ہیں. تو اب شیطان ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے جب کوئی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے, اسپلٹ, ڈیوائڈ اینڈ رول, قوم کو دو حصوں میں کرنا. چنانچہ
رسول اللہ کے پاس ایک ایکسکیوز لے کر آئے کچھ لوگ منافق. پرسوں عاشورے کی نماز میں آپ سورہ منافقون ایک بار پھر پڑھیں گے اور کل جمعے کی نماز میں بھی شاید سورہ منافقون کی تلاوت ہو جائے. منافق: یا رسول اللہ کراؤڈ بہت ہونے لگا, مسجد النبوی میں اسپیس نہیں رہی, لوگوں کو تکلیف ہوتی, مدینے میں بارش بھی بہت ہوتی ہے, مدینے میں گرمی بھی بہت ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور مسجد بنا لیں تاکہ آدھا مجمع ادھر آئے آدھا ادھر جائے. مسجد زرار بنائی. جو شو تو یہ کیا کہ جیسے مسلمانوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, شو یہ کیا کہ جیسے ان کو نمازیوں پہ بہت رحم آ رہا. ارے اتنی بارش میں اگر یہ باہر کھڑے ہیں اور پیغمبر نماز پڑھا رہے تو یہ تکلیف ہو جائے گی, اتنی گرمی میں یہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں. یا رسول اللہ تاکہ مجمع آ جائے ایک اور مسجد بناتے ہیں, مسلمان بہت بڑے ہو گئے ہیں, سٹی میں 2 مسجدیں ہونا چاہیے. ایک مسجد بنائی. اللہ کا رسول وہ ہے جو دنیا میں مسجدیں بنانے کے لیے آیا. من بنا مسجداً بن اللہ بیتاً فی الجنہ 70 بیت. جو دنیا میں ایک مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں فوراً 70 محل اس کو بنا کے دے دیتا. پیغمبر جگہ جگہ مسجد بنا رہے ہیں. یہ اونلی مسجد تھی, پیغمبر نے آرڈر دیا کہ جا کر ڈیمولش کرو. اور خالی اس مسجد کو توڑا نہیں, کہا مدینے کا جتنا گاربیج اور ٹریش اور کوڑا کرکٹ ہے وہ سب یہاں پھینکو. آج بھی وہاں پہ واش روم یا ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر. پیغمبر مسجدیں بنانے والا ایک مسجد توڑ رہا. بہترین عبادت ہے مسجد کی کنسٹرکشن میں حصہ لینا, مگر کہا کہ اگر انٹینشن اور نیت ٹھیک نہیں ہے تو نہیں چاہیے اللہ کو وہ عمل. اچھے سے اچھا عمل اللہ کے ہاں بیکار ہے اگر تمہاری انٹینشن پیور اللہ کے لیے نہیں. پاپولر بننا, شہرت چاہیے, ایڈورٹائز چاہیے, لوگ آ کے تمہاری تعریف کریں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو دے گا نیکی کے بدلے میں, انٹینشن آپ کا یہ نہیں ہو. یہ 2 چیزوں کا خیال امام حسین کی عزاداری میں سب سے زیادہ رکھنا. دنیا بھر میں صاحبان ایمان ان تاریخوں میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. آج کل اینٹی نظر و نیاز ایک کمپین بھی چل رہی. عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لفظ ان کی زبان پہ آ کیسے جاتا. اتنا پیسہ قوم کا کیوں ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ویسٹ ہے. پیسے کا اس سے بہتر کوئی استعمال ہی نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ویسٹ جو آپ کے ہاتھ میں آئی فون, ہم ویسٹ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ, ہم ویسٹ کہہ سکتے ہیں جو آپ نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھے. اس کو تو شاید ویسٹ کہا جائے. نظر نیاز, حاضری, مہدی, عزاداری کا خرچہ, اور یہ لفظ بڑے آرام سے استعمال ہو جاتا. مگر وہ اپنی جگہ وہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم کام صرف آقا حسین کے لیے ہونا, کام صرف آقا عباس, نیت بالکل پیور ہونی چاہیے, اور مال حرام کہیں سے نہ آنے پائے. بعض علماء, بلکہ بعض علماء کی آغا سیستانی کی اسلامک لاء میں بھی ملے گا. فطرہ ایک بہت اہم عبادت ہے. ہمارے یہاں اس کو شارٹ کر کے پڑھا جاتا. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آبجیکشن دماغ میں آتا ہے. فطرہ نہیں ہے جو رمضان کے بعد آپ دیتے ہیں, اس کا نام ہے زکوٰۃ الفطرہ. آج کتنے ہی لوگ, اپنے لوگ کہتے ہیں یوتھ, مولانا ہم شیعوں کے یہاں زکوٰۃ ہی نہیں. یہ فطرہ کیا؟ یہ بھی زکوٰۃ ہے. اس کا اصل نام ہی, ایکچوئل نام ہی زکوٰۃ الفطرہ. یہی وجہ ہے کہ نون سید کا فطرہ سید پہ حرام, کیونکہ زکوٰۃ ہے. یہ بھی زکوٰۃ ہے. خیر, تو ادھر میں نہیں جا رہا, یہ بتا رہا ہوں کہ لیک آف نالج کی وجہ سے سامنے کی چیز بھی آدمی جو ہے وہ اس پر اعتراض کر دیتا. فطرہ, اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ مال حلال سے ہونی چاہیے. جو بھی اس کا اماؤنٹ ہے, $5, $10, $3, $2. اب یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ توضیح المسائل یا اسلامک لاء میں لکھا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے مال حلال, سب حرام مال ہے, یا ایٹ لیسٹ اس وقت سارا مال حرام, فطرہ تو فوراً دینا. یہ لکھا ہے نا کہ پھر کسی ایسے مومن سے قرضہ لو جس کے پاس مال حلال ہو, اس سے فطرہ پیمنٹ کرو, اور پھر یہ قرضہ جا کے پیمنٹ کر دو, چاہے وہ اپنے ہی گھر کے پیسے سے کرو.
مگر آگے جو فطرہ جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، چاہے قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ تو یہ حلال جو اتنی اس کی امپورٹنس ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس مجمع میں یا کمیونٹی میں کوئی حرام کر رہا، مسئلہ ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے جو حرام آ جاتا۔ حرام تو پھر حرام ہے نا، اللہ کہتا ہے مجھے کعبہ بھی نہیں چاہیے اگر حرام مال لے کے آ رہے، رسول اللہ کہتے ہیں مجھے مسجد بھی نہیں چاہیے، مسجد کو ڈیمولش کراؤں گا اگر نیت کے اندر پیورٹی نہیں۔ ہر عبادت اسپیشلی عزاداری میں دو چیزیں بہت ضروری، جناب عباس جیسے معصوم کی بارگاہ میں حاضری دے تو کتنا پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خواتین بعض اوقات اپنی ایک شریعت بناتی ہیں، فلاں چیز پہ نامحرم کی نگاہ پڑے، فلاں پہ نہ پڑے، وہ بات کی چیز، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کہیں سے کوئی حرام نہ آئے۔ لیکن میراث حرام، وصیت کی پابندی نہ کرنا، مال حرام انٹر ہو رہا، نابالغ کے پیسے کا خیال نہ کرنا، مال حرام انٹر ہو رہا۔ گھروں میں مال حرام کہاں سے آ رہا؟ اور شیطان تمہارا کھلا دشمن، وہ پوری کوشش یہ کرے گا، یہ جملے سے آپ ہٹ نہ ہوئیے، یہ صرف خطابت کا جملہ، وہ پوری کوشش کرے گا کہ حسینیوں کو یزیدی بنائے تاکہ امام زمانہ کی فوج تیار نہ ہو۔ اور اس کو آقا حسین کا جملہ یاد ہے کہ لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، اے عاشور کے دن یزیدی لشکر تمہارے پیٹ میں حرام آ گئے۔ ہم اور آپ امام کی بات سنتے ہیں اور ٹینشن نہیں دیتے، شیطان ایک ایک بات نوٹ کرتا۔ اچھا، there is a way to convert Hussainis from Husainiyat to Yazidiyat، مال حرام۔ تب یہ اتنی ساری میں نے مثالیں دی، اس میں خمس کو بھی ایڈ کر لیجیے۔ خمس دینا انف نہیں ہے، صحیح طریقے سے دینا ہے، صحیح آدمی کو دینا۔ بہت سارے پروجیکٹ آپ کے پاس انڈیا پاکستان سے آتے ہوں گے کہ بھائی بہت اچھا نیکی کا پروجیکٹ ہے، خمس ڈونیشن دیجئے، چیریٹی کیجئے۔ اسلام میں اونلی خمس تو نہیں ہے نا، لیکن خمس غلط دے دیا تو دینے کے بعد بھی مال حرام بن گئے۔ خمس کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ $100 میں $20 خمس ہے، اگر نہیں دیا تو خالی 20 حرام نہیں ہے، پورے 100 حرام۔ اور خمس بھی روزے کی طرح ہے کہ ابھی چاند نظر آیا اگلے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، خمس واجب ہو گیا اسی دن آپ کو پیمنٹ کرنا۔ اچھا، سب کے طریقے ہیں لیکن مجلس میں وقت نہیں۔ جناب عباس کی حاضری کے حوالے سے بھی بات کرنا تھی، اور جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا کہ غدیری یزیدی کیسے بنتے ہیں، میں نے کہا تھا 2 یا 3 بہت اہم چیزیں، ان میں سے ایک مال حرام۔ آج جتنا بھی ہوا، آج یہ موضوع مکمل ہوا۔ اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے جو غدیریوں کو یزیدی بنا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی ایسی کہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا اور آپ نے کھا لی اور نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں، کہ ایک خاص قسم کی مچھلی کوئی ہے جس کو کھائیں اور اس کے ساتھ پھر ملک یا ڈیری پروڈکٹ استعمال کریں تو آدمی کے بدن کے اوپر وہ سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے خاص قسم کی مچھلی، اب ہم کو نہیں پتا، ہم نے کوئی بھی مچھلی کھا لی، اگر وہ والی نکل آئی تو نقصان تو ہوگا نا۔ اسی طرح سے یہ چیزیں جو غدیری کو یزیدی بناتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس انٹینشن کے ساتھ یہ کام کریں کہ مجھے یزیدی بننا ہے، نعوذ باللہ، کوئی نہیں بنے گا، مر جائیں گے، نہیں بننا۔ لیکن اگر وہ چیز آ گئی، اس میں سے ایک یہ مال حرام ہے تو میں نے کھا لی، لفظ مال حرام نہیں کہا 3 دن سے، اس کی ڈیفرنٹ وہ اگزامپل دی جو ہمارے گھروں میں۔ اور اسی میں ایک آخری بات سن لیجئے، تفصیل نہیں جا رہا، اگر کسی کے یہاں اس کی وائف وہ بھی کام کرتی ہے، چاہے دکان میں، چاہے کہیں اور، چاہے برابر سے کام کرے، چاہے آورز الگ ہو، اس کے پیسے کا مسئلہ پھر الگ ہو جاتا۔ شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرے، کیلکولیشن کرنا ہوگا، میں نے 8 گھنٹے کام کیا، اس نے 4 گھنٹے پارٹ ٹائم کام کیا، اس کا اتنا بنا، میرا اتنا بنا، میراث میں یہ جائے گا، وصیت میں وہ جائے گا، پوری ڈیٹیل ہے۔ ممبر سے آپ یہ توقع کر بھی نہیں سکتے کہ ساری ڈیٹیل ہے، لیکن اتنا ہمارے لیے انف ہے کہ کربلا والوں نے ہم کو یہ میسج دیا، بھوکا رہا جائے گا، پیاسا رہا جائے گا،
دین خدا پہ نو کمپرومائز. فیا لیتنی کنت معکم کا جملہ آج بھی آپ نے کہا ہوگا، اور مجھے تو پتا چلا کہ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں زیارت وارثہ روز نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اب کربلا کا میسج کیا تھا کہ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں نو کمپرومائز، چاہے بھوکا رہنا پڑے چاہے پیاسا رہنا پڑے. ایک جملہ کربلا میں کئی جگہ پہ آیا کہ حسین کے ساتھی جو ہیں، بلکہ ایون حسین کے بعض فیملی ممبرز جن میں حضرت عباس بھی شامل، ان کو آفر تھی یزید اور ابن زیاد اور عمر سعد کی طرف سے، آفر تھی تم چلے جاؤ کچھ نہیں کہیں گے، کھانا چاہیے تو کھانا ہے، پانی چاہیے تو پانی، حسین کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. ہاں حسین کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جانور کے بل میں بھی جا کے چھپیں گے تو وہاں جا کے بھی ان کو تو قتل کریں گے، یعنی شہید کریں گے. لیکن آفر تھی دوسروں کے لیے، کسی ایک نے یہ آفر قبول نہیں. جہاں دین کی بات آ جائے، غدیر کی بات آ جائے، حجت خدا کی بات آ جائے، حکم خدا کی بات آ جائے، بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، تیر بھی کھائیں گے، تلوار بھی کھائیں گے. ہم بھی اسی کربلا کو مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی اسٹائل ہونا چاہیے. اور خاص طور پر کربلا کے بچوں کو دیکھیے، بہت کم سن بچے بھی ہیں، لیکن وہ بچے بھی ہیں جو بالغ نہیں ہیں مگر ممیز سمجھدار. کیا کسی نے کمپلین کی کہ چچا، ماموں، آقا پیاس بہت لگ رہی، مان لیجئے نا یزید کی بات ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہاں کمپلین ضرور کی بچوں نے، اعلیٰ تش اعلیٰ تش اعلیٰ تش، آج اعلیٰ تش کا دن، مگر یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ تش سے بچنے کے لیے ہم یزید کی بات مان لیں. نہیں، یہ بچے جناب عباس کی طرح صاحب معرفت نہیں، چھوٹا بچہ مگر اتنی بات جانتا ہے. اور ہم اور آپ ذرا سے مسائل سیکھ کے کیلکولیشن کرنے کو تیار نہیں. تو پھر یقیناً جب ہم ایک جملہ کہیں گے تو وہی جواب ملے گا جو آقا سجاد نے کہا تھا. آقا سجاد کا ایک واقعہ ہر عمرہ کرنے والے قافلے میں پڑھا جاتا ہے، ہر حج کرنے والے قافلے میں پڑھا جاتا ہے، ہر قافلے میں. اور کہاں پڑھا جاتا ہے؟ جہاں سے لوگ احرام پہن رہے ہیں، احرام پہنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اب کہو لبیک اللہم لبیک. اور فوراً واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جب چوتھے امام نے کہا لبیک، بے ہوش ہو کے گر گئے، پانی چھڑکا گیا، مولا ہوش میں آئے. مولا آپ کی یہ حالت؟ کہا کہ میں ڈرا کہ میں کہوں گا لبیک، اے خدا میں حاضر ہوں، اللہ کہے لا لبیک، نہیں چاہیے مجھے تمہاری حاضری. اس حالت کے ساتھ آ رہے ہو. اب یہ نعوذ باللہ اپنے لیے نہیں، آپ کے میرے لیے. اسی طرح سے ہم کہیں گے مولا آج شب جمعہ امام زمانہ آ جائیے، پرسوں عاشورے کو کہیں گے امام زمانہ آ جائیے، اور امام زمانہ کہیں گے میں نہیں آؤں گا اگر تم اسی حالت میں بیٹھے رہے. ہماری فریاد اور استغاثے کا یہ جواب کہیں وہاں سے نہ آ جائے. تو چوتھے امام نے حج اور عمرے میں تو باقاعدہ یہ واقعہ پڑھا جاتا. اور اس کے لیے اصول یہ یاد رکھیے گا کہ دین خدا پہ نو کمپرومائز. مکان چھوٹا مل جائے کوئی بات نہیں، گاڑی ذرا پرانی ہو کوئی بات نہیں، ٹیلی فون ذرا پرانے ماڈل کا ہو کوئی بات نہیں، عورتیں اتنا زیور نہ خرید سکیں کوئی بات نہیں، بلکہ بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، سب برداشت، کیونکہ ہم اعلیٰ تش کو ماننے والے ہیں. میدان کربلا میں حسین کے بچوں کی پیاس کو آج پورا ایک دن ہو گیا. 7 محرم کو دریائے فرات پہ پہرا لگ گیا کہ جنگلی جانور بھی آ کے پانی پی سکتا ہے، حسین کے بچوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. اور آج 8 محرم آ گئی. اعلیٰ تش اعلیٰ تش اعلیٰ تش، پیاس، ہائے پیاس. مگر اتنی فریاد بچے اس لیے کر رہے ہیں، جو 2 دن پہلے میں نے مسائل پڑھے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، وہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بچے فریاد اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں عباس کی شکل میں ایک سقہ نظر آ رہا، انہیں عباس کی شکل میں ایک مشکل کشا نظر آ رہا.
انہیں عباس کی شکل میں ایک باب الحوائج نظر آ رہا، انہیں عباس کی شکل میں العطش کا جواب دینے والا نظر آ رہا۔ جب تک عباس زندہ پانی آئے گا ہر بچے کو یقین، تو ایک طرف العطش، ہمارے اور آپ کے بچے بھی اس وقت تیار بیٹھے ہیں کہ العطش کو آپ کو اور یاد دلائیں، مگر بچوں کے دلوں کا سہارا وہ عباس ہے، جس کے لیے صرف وہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، باقی پرسوں کے مصائب دوبارہ نہیں پڑھنا۔ وہ عباس ہے کہ جو مشکل کشا کے گھرانے کا مشکل کشا، حسین کا سہارا بھی عباس ہے، زینب کے دل کی ڈھارس بھی عباس ہے، ننھے ننھے بچوں کی تمام امیدیں۔ عباس کا لقب باب المراد ہے، ہر مراد پوری ہوتی۔ ابھی ہم نے آقا عباس کی خدمت میں حاضری پیش کی، ابھی آپ حاضری سے فارغ ہو کے آئیں۔ باب المراد، اور میدان کربلا میں عباس کا سب سے بڑا امتحان یہ کہ عباس نے بچپنے سے لے کر شب عاشور تک ایک جملہ اتنی بار سنا کہ عام انسان بھی ہوتا تو کبھی نہ بھولتا، یہ تو پھر بھی عباس وارث علی ہے۔ کیا جملہ سنا؟ عباس، تمہیں علی نے صرف کربلا کے لیے مانگا تھا۔ ایک بار نہیں سنا، جب سے عباس دنیا میں آئے یہی جملہ سن رہے ہیں۔ بات بہت لمبی بھی نہ ہو جائے لیکن بغیر دلیل کے بھی نہ ہو، تو دو چھوٹے سے واقعات پڑھ دوں جو آپ نے بہت سنے۔ 21 رمضان ہے، 41 ہجرہ ہے، شہر کوفہ ہے، مولا کا وہ گھر ہے کہ جو آج بھی آپ کو نظر آتا۔ علی دنیا سے جا رہے ہیں، ہر امام جاتے وقت بعد والے امام کا انٹروڈکشن کراتا۔ ایک مرتبہ بس علی دنیا سے جا رہے ہیں، آخری علی کی زندگی کے لمحے، آواز دی، پورا گھر علی کے کمرے میں جمع، 12 بیٹے، 16 بیٹیاں، 10 بیویاں، اس وقت جتنے زندہ تھے سب وہاں۔ ایک بار علی نے آواز دی، حسن بیٹا میرے بہت قریب آ۔ حسن قریب آ گئے۔ حسن بیٹا ہاتھ پھیلانا، پھر ایک ایک بیٹے سے، ایک ایک بیٹی سے، ایک ایک بیوی سے کہہ رہے ہیں حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، آج سے حسن تمہارا امام، حسن تمہارا آقا، جو حسن کہے گا سمجھو میں نے کہا۔ 1 بائی 1 علی کی ساری فیملی بیعت کر رہی ہے، یہ وعدہ کر رہی۔ پھر عباس کی باری ہے۔ ایک بار آقا نے کہا حسن بیٹا ذرا ایک طرف ہٹ جانا، حسین ذرا تم آگے آنا۔ حسین آگے آئے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا۔ علی کا سر زخمی، سر پہ ڈریسنگ ہے یلو کلر کی، سر گھما نہیں سکتے۔ علی نے کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی، کہا زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا؟ زینب نے گھبرا کے کہا بابا اماں ام البنین رو رہی۔ علی نے کہا ام البنین ذرا قریب تو آنا، ابھی میں زندہ ہوں کیوں رو رہی؟ ام البنین نے ہاتھ جوڑے، آقا صرف اتنا بتائیے میرے عباس نے کیا غلطی کر دی، میرے عباس کی خطا کیا؟ حسین نے کہا ام البنین یہ کیا کہہ رہی؟ کہا سب کا ہاتھ آپ نے آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں نہ دیا، آقا حسین کے ہاتھ میں۔ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو۔ ام البنین ابھی میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں ہوں گا، تم زندہ ہوگی جب دیکھو گی کہ آخر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا۔ اور شب عاشور بھی نہیں، اس سے کچھ پہلے کل 9 محرم کی سے پہر، دیکھیں عمر سعد نے 9 محرم کو جنگ شروع کر دی تھی، پہلا تیر پھینک دیا تھا، حسینی خیموں میں یہ تیر آ کے گرے۔ حسین نے کہا عباس جاؤ ہمارے ساتھ کے پاس اور اس سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ عباس چلے، حسین نے اپنے 2 بچپنے کے دوستوں کو عباس کے ساتھ کر دی، کہا کہ جوان خون ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، جوشیلا ہے، عمر سعد کی کسی بدتمیزی اور گستاخی کے نتیجے میں اسے جلال نہ آ جائے، تم جاؤ۔
عباس تمہارا چچا کہہ کے احترام کرتا. یہ دونوں چلے. ایک کا نام تو حبیب ابن مظاہر ہے, ایک شاید بریر حمدانی. خیر وہ باقی باتیں تو آج پڑھنے کی نہیں ہیں. عباس علمدار گئے اور عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے کے آ گئے, واپس آ رہے. حبیب ابن مظاہر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ دن یاد ہے جب ہمارے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی اور ام البنین رخصت ہو کے آئی تھی. وہ بریر کہتے ہیں کہ اے حبیب, کیا وہ بھی کوئی بھولنے کا دن ہے؟ ہر وقت آنکھوں کے سامنے وہ منظر. حبیب نے کہا اور یہ بھی یاد ہے نا کہ مولا کتنا خوش تھا؟ بریر نے کہا زندگی میں ہم نے علی کو اتنا خوش بہت کم دیکھا. لیکن حبیب نے کہا یہ بھی یاد ہے کہ مسلسل اس شادی میں جب دلہن آ رہی ہے مسلسل میرا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ ہاں دل پر لکھا ہوا ہے. یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ شادی تو صرف میں نے کربلا کے لیے کی ہے کہ میرا ایک وارث جانشین کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے. دونوں بزرگ, دو بوڑھے آدمی بہت پرانی بات کر رہے ہیں. آدمی بڑھاپے میں بہت پرانی باتیں کرتا, بہت پرانی بات کر رہے ہیں, 30-35 سال پرانی, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن عباس سمجھ گئے علی کے وارث ہیں, سمجھ گئے. کہا اتشجعنی یا امی حبیب, چچا حبیب یہ باتیں یاد دلا کر آپ مجھے جوش دلانا چاہتے ہیں؟ آقا حسین سے اجازت لے کے آئیے, کل شام تک کوفے کے دارالعمارہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. بس ایک بار اجازت دلوا دیجیے. مگر میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بار بار عباس کو یہ یاد دلایا گیا تم کربلا کے لیے, تم کربلا کے لیے, تم کربلا کے لیے. اور اگلا دن عاشور کا دن آیا. ہوا کیا؟ بالکل الٹا ہو گیا. الٹا ہو گیا. جنہوں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حسین پہ یہ وقت آئے گا اور ہمیں حسین کی مدد کرنا پڑے گی, ان بوڑھوں کو جانے کی اجازت ملی, ان جوانوں کو جانے کی اجازت ملی, ان بچوں کو جانے کی اجازت ملی. اور جو ساری زندگی کربلا کی تمنا رکھتا تھا, عاشور کا دن آیا, اسی پہ پابندی لگ گئی. عباس تم تلوار نہیں چلا سکتے. ذرا سوچئے, آپ اگر کربلا میں ہوتے, میں اگر کربلا میں ہوتے, اور ننھی سکینہ, امام زادے, ننھی بچیاں الاتش 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 کہہ رہی ہوتی, کیا ہم برداشت کر سکتے تھے؟ عباس سن رہے ہیں مگر یہ ہے حکم امام. ہم تو کہتے مولا آپ منع بھی کریں لیکن آپ کے بچوں کی خاطر ہم آپ کا حکم توڑ کے جان قربان کرتے ہیں. لیکن عباس نے کہا اطاعت اسے کہتے ہیں. بچے فریاد کر رہے ہیں, بچیوں کی آواز عباس کے کان میں آ رہی ہے, الاتش الاتش. حسین نے کہا عباس نہیں. اور شروع میں حسین نے ایک عجیب جملہ, ایک عام جملہ کہا. جب بھی عباس گئے, مولا پہلے مجھے جانے دیجیے. ایک اکیلا عباس پورے لشکر یزید کے لیے کافی. حسین کا جواب ہوتا تھا نہیں عباس تم نہیں جاؤ, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. علمدار نہیں جاتے ہیں. اکبر کا لاشا آ گیا, عباس سڑک کے گئے, مولا اب تو جانے دیجئے. قاسم کے بدن کے ٹکڑے آ گئے, مولا اب تو جانے دیجئے. شہزادی زینب کے لال اور محمد کے لاشی آ گئے, مولا اب تو جانے دیجئے. اور ہر بار ایک جواب دیتے ہیں عباس تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. علمدار کو نہیں بھیج سکتا. لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب عباس آئے اور کہا کہ آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دی. حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار. عباس نے تڑپ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر کہاں رہا, مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو, تمہیں نہیں جانے دوں گا. عباس کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے, سر جھکا کے خیمے میں آ گئے لیکن بہت پریشان. ایک مرتبہ ننھی سکینہ چچا کے پاس آئی, کہا چچا یہ سارے بچے, ابھی شبی برآمد ہوگی نا, انہیں بچے آئیں گے نا, چچا یہ سارے بچے میرے پاس آئے اور سب نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو, ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی, کہیں سے پانی لا سکتی ہو؟ چچا میں نے ان سے وعدہ لے لیا تمہارے لیے پانی آ رہا.
اور یہ وعدہ صرف تیرے سہارے پہ لیا ہے؟ چچا میں نے تیری وجہ سے سب سے وعدہ کر لیا، پانی آ رہا ہے چچا، تیری سکینہ درخواست کرتی ہے پانی آ جا لے آ۔ عباس گھبرا کے کہتے ہیں سکینہ بیٹی میں پانی لانے کو تیار ہوں، آقا اجازت نہیں دے رہا۔ سکینہ نے بڑے فخر کے ساتھ کہا چچا چلیں، میں آپ کی سفارش کروں گی، آج تک بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ عباس گود میں لے کے سکینہ کو حسین کے خیمے میں گئے۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، امام معصوم ہیں، باب مدینۃ العلم کے وارث ہیں، سمجھ گئے کہ سکینہ کیوں آ رہی۔ حسین نے کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لایا جا رہا، اب میں نہیں روکوں گا، لیکن سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا جس کی سفارش کر رہی۔ اور اب بات بہت جلدی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین حکم واپس لے لے۔ سکینہ کو گود سے اتارا اور گھوڑے کی جانب بڑھے۔ حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے؟ میرا آقا عباس گھبرا گیا کہیں آقا روک نہ دے، مولا عطی نے تو اجازت دی ہے۔ کہا وہ میں نے اجازت دی، لیکن عباس تم اس طرح نہیں جاؤ گے، پہلے جا کے زینب سے بھی اجازت لینا۔ ذرا سوچئے 55 برس کی بوڑھی بہن، 34 سال کا کڑیل جوان بھائی، جس بہن نے ماں بن کے اس بھائی کو پالا، وہ جوان بھائی بوڑھی بہن کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ جوڑ کر کہے شہزادی زینب اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا قیامت گزری ہوگی زینب کبریٰ کے دل میں؟ بہنوں سے پوچھئے، اور ایسی بہن جس نے بھائی کو بچپنے سے پالا، سر سے پیر تک دیکھا۔ عباس تمہیں پتا ہے نا جب مجھے بابا یاد آتے تھے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی۔ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں، اب تم جا رہے، لیکن عباس یہ ہے زینب۔ عباس نانا کے دین کی خاطر زینب نے ہر قربانی دی، ہر قربانی دے گی، جاؤ تمہیں بھی رخصت کیا۔ ہاں جاتے جاتے ایک جملہ سن لو۔ ایک دن میں بابا کے پاس کوفے میں بیٹھی تھی، بابا کی نگاہ میرے ہاتھوں پر بازوؤں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے کہا بابا بوڑھے باپ کے جوان بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ کہا زینب یہی کوفہ جہاں آج شہزادی بن کے بیٹھی ہے، اسی کوفے میں قیدی بنا کے لائی جائے گی، سر پہ کوئی چادر بھی نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوگی، وعدہ کر لے بد دعا نہ کرے۔ عباس بابا نے کہا میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر دل میں خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں تو 12 بھائیوں کی بہن ہوں، اور عباس جیسا میرا بھائی، لیکن عباس آج جو تم چلے تو اب زینب کو پتا چل گیا، وہ وقت آ گیا ہے کہ تم نہیں جا رہے، زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، تم نہیں جا رہے، زینب قیدی بننے جا رہی ہے، میرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، لیکن جاؤ، نانا کے دین کے لیے ہر قربانی زینب دے گی، یہ ہے زینب۔ عباس چلے۔ بعض ذاکرین ایک جملہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی تعجب بھی نہیں۔ حسین نے پابندی لگائی تھی عباس پانی لینے جا رہے ہو، جنگ کرنے نہیں، تلوار لے کے نہیں جانا، خالی نیزہ ہاتھ میں لے کے جانا ہے۔ نیزہ لے کے عباس نے 30,000 کے لشکر کو فرات سے کس طرح بھگایا، ذرا سوچئے تو عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے۔ چلے عباس، نیزہ ہے، تلوار کی بھی اجازت نہیں۔ فضا خیمے کے دروازے پہ عباس کو جاتا دیکھ رہی، اور ایک مرتبہ ایک آواز دی، یہ بعض علماء ذاکرین یہ جملہ پڑھتے ہیں، آواز کا شہزادی زینب جب کبھی میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات بتاتی تھی زینب کے پیدا ہونے سے پہلے کہ آپ کا بابا بدر میں کیسا جہاد کر رہا تھا، احد میں کس طرح ذوالفقار چلا رہے تھے، خندق میں کس طرح سے عمر ابن عبدود کا خاتمہ، اور خیبر میں کس طرح مرہب کو قتل کر کے خیبر فتح کیا، تو آپ اکثر پوچھتی تھی نا اماں فضا کاش میں ہوتی اور اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کا جہاد دیکھتی۔ آپ پوچھتے تھے نا آئیے در خیمہ پر آ کے عباس کا جہاد دیکھیے، یہ عباس جہاد نہیں کر رہا، یہ خیبر کے میدان میں میرا مولا علی ذوالفقار چلا رہا۔ اور عجیب شان کے ساتھ عباس فرات کے کنارے گئے اور واپس آئے۔
پانی لیا اور پھینک دیا اور واپس آئے. بس ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو بچوں کو عباس نظر آ رہے. واپس آئے, عمر سعد نے آواز دی, سپاہیوں پانی خیمے میں نہ جانے پائے. ایک بار پانی خیمے میں پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا. چاروں طرف سے فوج نے گھیرا. جو جملے میں نے پرسوں کہے تھے اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں, مختصر. اب بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے, گرچہ عباس بہت طویل القامت نظر نہیں آ رہے, ہاں علم عباس نظر آ رہا. علم بڑھ رہا ہے, بچے یہی التش التش کی فریاد کرتے ہوئے بچے ایک مرتبہ تیار کھڑے. سکینہ نے آواز دی, بچوں کوزے سنبھال لو, میرا چچا آ رہا ہے. علم دیکھو, علم آ رہا ہے, علم آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا ہے. ایک مرتبہ علم دائیں طرف جھکا, سکینہ گھبرا گئی, خدا بندہ میرے امو کی خیر ہو. بچے بھی گھبرائے, کوزے پھسلنے لگے, علم سنبھل گئے. ادھر علم سنبھلا, ادھر التش کہتے ہوئے بچوں کے ہاتھ کے کوزے. پھر آگے بڑھا, سکینہ نے کہا علم قریب آ گیا, بائیں طرف جھکا, پھر علم سیدھا ہوا, پھر علم گرا, ادھر علم گرا. ادھر سکینہ نے پانی کا کوزہ پھینکا, خالی کوزہ, اور آواز دی, چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, چچا تیری سکینہ پیاسی رہے گی, چچا میں التش کرتی رہوں گی, لیکن چچا واپس آ جا. بس ایک روایت اور سن لیجئے جو شام غریبہ دوہراؤں گا. چچا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے, التش کہنے والے بچے تڑپ رہے ہیں, لیکن اب ایک سوال کر کے مختصر جواب آج دیتا ہوں, باقی روایت شام غریبہ. مختصر, یہ پانی جو سکینہ نے مانگا تھا, التش بچے کے اپنے لیے مانگا تھا. کیا پانی سکینہ نے اپنے لیے مانگا تھا؟ اپنے لیے مانگا ہوتا تو خود پیتی. نہیں, سکینہ کا شام غریبہ کا عمل بتا رہا. پانی مانگا ہے, چچا کو بھیجا ہے, پانی کی تمنا ہے, لیکن سکینہ کو خود پانی نہیں چاہیے, سکینہ پیاسی رہے گی. کیسے پتا؟ شام غریبہ تو پانی آ گیا نا, شام غریبہ پانی آ گیا. زینب نے پانی لیا, چاروں طرف دیکھا, سکینہ سو رہی, قریب گئی, شانہ ہلایا, سکینہ بیٹی بیدار ہو جا, آنکھیں کھول لے. سکینہ گھبرائی, پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا سکینہ پانی مانگ رہی تھی نا, پانی آ گیا. اتنا سننا تھا. بچی کا پہلا جملہ عجیب تھا, کہا کہ پانی آ گیا یعنی میرا چچا عباس واپس آ گیا. زینب نے کہا نہیں, پانی آ گیا. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں تو آپ نے پانی کیوں نہ پیا, آپ بھی تو پیاسی ہیں. کہا نہیں, پانی تجھے پینا. ارے اماں رباب کو پانی دیجئے. کہا نہیں, پانی تجھے پینا. میرا بھیا سجاد تو بخار میں بیمار ہے, پانی دیجئے. نہیں, پانی تجھے پینا. سکینہ نے کہا تو پھوپھی اماں سب پیاسے ہیں, سب کو چھوڑ کے مجھے پانی کیوں دیا جا رہا؟ کہا اس لیے کہ تو سب سے چھوٹی ہے, اور دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں. سکینہ نے عباس سے پانی کیوں مانگا سنیے. جیسے ہی زینب نے یہ کہا, سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا. اب کچھ اور بات نہیں کہی, لیکن پانی نہیں پیا. التش کہنے والی سکینہ نے پانی نہیں پیا, پانی لے کے مقتل کی جانب دوڑی. زینب نے کہا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں. میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کم سن شہید, جا کے اصغر کو پانی پلا دوں. ہائے میرا اصغر, التش 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 کہتا رہا. التش التش التش